بھی سمجھتا ہے کیونکہ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے 72 افراد کے ساتھ شہید ہوئے۔ شاید اس وجہ سے اس مہینے کی فضیلت ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد یہ واقعہ کربلا پیش آیا، اور اللہ کے نبی تو اپنی زندگی میں اس کی فرضیت پر روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد نفلی روزے کا اہتمام بھی، ترغیب بھی آپ نے دی۔ اس کا تقدس تو پہلے سے تھا، ہاں اس کی وجہ سے مہینہ فضیلت والا تھا، دن فضیلت والا تھا۔ حضرت حسین کی شہادت کو 2 چاند اور لگ گئے، انہیں مرتبہ اور مل، یہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے مہینے میں جو عمل کیا وہ یہ کیا کہ روزہ رکھا، اور ایک اور ہدایت بھی دی، آپ نے فرمایا یہودی جو کہ روزہ رکھتے ہیں 10 کا، تو ہم ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں، ہم 9-10 رکھیں گے، ایک روزہ بڑھا دیں گے اس کے ساتھ۔ یعنی آپ کو یہ بھی پسند نہیں کہ میری امت، میرے ماننے والی کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرے، چاہے وہ عبادت ہی کے اندر کیوں نہ ہو۔ آپ کی غیرت نے اسے گوارا نہ کیا کہ میری امت کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرے، اگرچہ عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا نہ آئندہ 9 بھی رکھوں گا، ایک روزہ اور پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام کا یہ مبارک ارشاد بھی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ کوئی آدمی لباس اس لیے پہنے کہ میں ان جیسا لگوں، یا کھانے کا طریقہ اس لیے اختیار کرے تاکہ میں ان جیسا لگوں، مشابہت جان بوجھ کے اختیار کے ساتھ ایسا کرنا حرام ہے کہ میں ان جیسا لگوں۔ یہ جو مشابہت ہے کہ اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنا، یہ جو مشابہت اختیار کی جاتی ہے، اس مشابہت سے پہلے ان کی عظمت دل میں آتی ہے، ان کی محبت دل میں آتی ہے، پھر ان کا طریقہ اس کی زندگی میں آتا ہے، اور یہ دینی غیرت کے خلاف ہے، یہ ایمانی اسلامی غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، تو حضرت عمر تورات کھول کر دیکھنے لگے، تو اللہ کے نبی کے چہرہ سرخ ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کونی ماری، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے؟ تو فوراً احساس ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فوراً اللہ کی وحدانیت کا، اپنے نبی کی رسالت کا اور دین اسلام کی عظمت کا اقرار، اعتراف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی قبر سے زندہ ہو کے آ جائیں تو ان کی نجات کا راستہ بھی میرے طریقے کے سوا اور کوئی نہیں۔ اپنے زمانے کے سکے تھے، اب یہ شریعت محمدیہ کا کھرا سکہ ہے، اب نجات کی شکل صرف یہی ہے۔ جس کا طریقہ اس سے میل کھائے گا وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے ارادے سے کسی قوم کا لباس پہنے، کھانے میں اس کا طرز اختیار کرے،
شادی بیاہ میں اس کا طرز اختیار کرے، لباس پوشاک میں اس کا طرز اختیار کرے، اٹھنے بیٹھنے میں اس کا طرز اختیار کرے، اختیار سے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے ان کی عظمت کا، ان کی محبت کا، تاکہ میں بھی اچھا لگوں، معزز بن جاؤں، میں بھی اچھا لگوں، معزز بن جاؤں، تو ایسی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ معزز لگوں، اچھے خاصے لباس پہن رہا ہوتا ہے، لیکن جب شادی کا موقع ہوتا ہے اور آنے والوں کا استقبال کرنا ہوتا ہے تو ابا کیا کہتا ہے؟ بیٹے کیسا لباس پہنے؟ یہ پہنو، یہ لباس پہنو۔ سمجھتا ہے کہ اس میں عزت ہے، اس میں عزت ہے، تو یہ حرام ہے کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا، اس لیے کہ اس کے بھی یہ جذبہ ہے ان کی عظمت کا، ان کی محبت کا، کہ اس میں عزت ہے۔ تو کہاں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں تو عبادت میں بھی مشابہت پسند نہ تھی، اور کہاں آج نبی کے ماننے والی امت کا حال ہے کہ شاید ہی کوئی زندگی کا راستہ اور طریقہ ایسا رہ گیا ہو جہاں ان کی مشابہت نہیں، جہاں ان کی مشابہت نہیں، اور ان کے طرز زندگی کو پر فخر نہیں کیا جا رہا، اور ان کے طرز عمل میں عزت سمجھی جا رہی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ایک بہت بڑی ہدایت ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ ان مبارک مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ محرم کی حقیقت اور اس کے پیغام سے ناواقف ہیں۔ محرم صرف ایک تاریخی مہینہ نہیں، بلکہ یہ ہمیں دین کے لیے قربانی، استقامت، صبر اور دینی اہمیت کا درس دیتا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، دینی اہمیت کا مطلب اللہ کے دین کی فکر کرنا، اللہ کے احکامات کی عظمت دل میں رکھنا، گناہوں کو معمولی نہ سمجھنا، دنیا کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا۔ آج لوگ دنیا کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، بزنس کے لیے فکر کرتے ہیں، نوکری کے لیے فکر کرتے ہیں، مال اور جائیداد کے لیے فکر کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے ہمارے دین کے لیے کتنی فکر ہے؟ محرم الحرام میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ محرم کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ ہر دور میں رہی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، چاہے انہیں کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑی ہوں۔ محرم کا پیغام یہ ہے کہ حق پر یہ قائم رہنا ہے، اللہ کی اطاعت کو ہر چیز پر مقدم رکھنا ہے، اور دین کے لیے قربانی دینے سے گھبرانا نہیں ہے۔ اصل دینی اہمیت کہاں ہے؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج دینی اہمیت صرف جذباتی نعرے لگانے کا نام نہیں، اصل دینی اہمیت یہ ہے کہ نماز کی حفاظت کی جائے، سنتوں پر عمل کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے، قرآن سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اپنی اور امت کی اصلاح کی فکر کی جائے۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو صرف جذباتی دعوے کافی نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام محرم کا ذکر آتا ہے تو ہمیں حسین ابن علی کی عظیم قربانی یاد آتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دین کو دنیا پر قربان نہیں کیا جا سکتا، حق کے لیے قربانی دینی پڑے تو دے دینی چاہیے، اللہ کی رضا سب سے زیادہ اہم ہے۔ محرم کا پیغام نفرت اور تفرق نہیں بلکہ دین سے محبت اور اللہ کی اطاعت ہے۔ آج امت کو کس اہمیت کی ضرورت ہے؟ آج امت کو نماز کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، اخلاق کی اہمیت، دعوت اور اصلاح کی اہمیت، اتحاد اور محبت کی اہمیت کی ضرورت ہے۔ اگر ہر مسلمان اپنے دین کی فکر کرنا شروع کر دے تو امت کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ محرم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
نمبر 1، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، نمازوں کی حفاظت کریں۔ نمبر 2، روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، خاص طور پر عاشورے کے روزے کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت بڑھائیں، محرم کو اپنی روحانی ترقی کا ذریعہ بنائیں۔ نمبر 4، گناہوں سے توبہ کریں، نئے اسلامی سال کا آغاز توبہ اور اصلاح سے کریں، امت کے لیے دعا کریں، اللہ سے امت کی اصلاح اور ہدایت کی دعا کریں۔ دین کی اہمیت کی نشانیاں کیا ہیں؟ اگر کسی کے دل میں دینی اہمیت ہے تو وہ نماز کی فکر کرے گا، وہ گناہ پر پریشان ہوگا، وہ دین سیکھنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے گھر والوں کی دین کی فکر کرے گا، وہ اللہ کی رضا کو دنیا پر ترجیح دے گا۔ آج ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، ہر شخص اپنے دل سے پوچھے، کیا مجھے اپنے دین کی فکر ہے؟ کیا میری نماز اللہ کو راضی کرنے والی ہے؟ کیا میں محرم کے پیغام کو سمجھتا ہوں؟ کیا میں دین کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار ہوں؟ کیا میری زندگی میں دینی اہمیت نظر آتی ہے؟ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، محرم کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دین کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اللہ کی اطاعت کو سب پر مقدم رکھو، حق پر جم جاؤ اور دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرو۔ یاد رکھیے، دینی اہمیت صرف الفاظ سے نہیں، عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ محرم صرف تاریخ یاد کرنے کا نام نہیں ہے، اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنے کا پیغام ہے، اور جس کے دل میں دین کی فکر پیدا ہو جائے، اللہ اس کی زندگی میں ہدایت اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آخری میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں دین کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں دینی اہمیت اور غیرت نصیب فرما، ہمیں نماز، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر جمنے کی ہمت عطا فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔